Let's wait for everyone to join in. Assalamu alaikum. Okay. Assalamu alaikum. جلدی سے سلام لکھیے چیٹ پہ. Okay. So today's topic is presentation skills. صحیح. تو somebody has an idea کہ presentation skills کیا ہوتی ہیں یا presentation کیا ہوتی ہے؟ کوئی آئیڈیا ہے کسی کے کو اس چیز کا؟ Excuse me. ہیلو میم آواز آ رہی ہے؟ ہیلو میم آواز آ رہی ہے؟
Sorry, very important call थी actually, had to receive it. So we were discussing presentation skills. ठीक है. Presentation skills are the abilities one needs in order to deliver compelling, engaging, informative, transformative, educational, enlightening, and instructive presentations. Effective presentation skills are public speaking, tone of the voice, body language, creativity, and delivery. ठीक है. हम प्रेजेंटेशंस देते हैं, कोई हमारा टॉपिक होता है जिस पे हम सबसे पहले प्रेजेंट हमें कोई टॉपिक मिलता है. इट कैन बी रिगार्डिंग टू आवर एकेडमिक्स हो गया, ठीक है, एजुकेशनल पर्पसेस पे हो गई, किसी को मोटिवेट करने के हिसाब से हो गई, हमारे बिल्स के ऊपर हो गई, प्रपोजल्स हो गए. तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम मुख्तलिफ प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, ठीक है, और फिर हम उनको प्रेजेंट करते हैं. अब हमारे प्रेजेंटेशंस देने का भी एक ख़ास तरीका होता है, उसके भी सारे जो हमारे जो हैं वो डूज एंड डोंट्स होते हैं, तो वो हम अभी डिस्कस करेंगे. तो इस पे इन्होंने बताया है कि प्रेजेंटेशन स्किल्स आर द एबिलिटीज वन नीड्स इन ऑर्डर टू डिलीवर कंपेलिंग, एंगेजिंग, इंफॉर्मेटिव, compelling, engaging, informative, transformative, educational, enlightening and instructive presentations. सही है. effective presentations जो है वो आपके अंदर पब्लिक स्पीकिंग, आपके अंदर एबिलिटी होना चाहिए, टर्न ऑफ वॉइस होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज का होना चाहिए, उसमें क्रिएटिविटी होनी चाहिए और डिलीवरी होनी चाहिए. पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स हर एक में नहीं होती. अब पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी बात जो हमारे पास आती है वो ये आती है कि आपके पास अच्छा तरीक़ेकार होना चाहिए जिस तरह से आप बात करें. आप थोड़े कॉन्फिडेंट हों, ठीक है. आपको हमने पढ़ा था कि किस तरह से कुछ लोगों में मसला होता है, दे हैव सम फोबियाज, सम स्टेज फ्राइट्स, इस तरह की बातें बीच में होती हैं जिसकी वजह से इट बिकम्स अ हिंड्रेंस इन योर स्पीकिंग. ठीक है. सही. ओके. फिर आप किस तरह से बात करते हैं. आपको कोई किसी की तकरीर सुनी है, आपने कभी किसी की प्रेजेंटेशन सुनी है या कोई तकरीर सुनी है जिसको बहुत अच्छा लगता हो सुन के आपको, कोई भी आप के जिनकी तकरीर सुन के आपको अच्छा लगता हो. यस मैम. कौन है साजिद, आप बताइए. मैम जैसे कि इमरान खान ने जो तकरीर करते हैं वो बहुत अच्छी लगती है. वेरी गुड. और कोई किसी को अच्छा लगता हो किसी की तकरीर करना या ऐसे ही किसी की बातें सुनना अच्छा लगता हो तो. बाज़-औक़ात आपकी इवेंट टीचर्स भी ऐसे होते हैं जिनकी एक टीचर का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लग रहा होता है, दूसरे टीचर का लेक्चर आपको इतना अच्छा नहीं लग रहा होता. तो इमरान खान जैसे आपने बताया कि उनकी तकरीर करना आपको अच्छा लगता, सुनना अच्छा लगता है बनिस्बत दूसरों के. तो वो इस तरह से ये जो बात है, एक सेकंड. मैम शेख रशीद की पोइट्री. ये जो आप सुनते हैं सारी बातचीत, तो उन ये पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स आती होती हैं उनके अंदर. एक मिनट. तो जब आप
عمران خان کی تقریر سنتے ہیں تو آپ کو اچھا لگتا ہے، اس کے اندر یہ پبلکلی اسپیکنگ اسکلس موجود ہیں، اس کے اندر اس کو انگیج کرنا آتا ہے آڈینس کو اپنے ساتھ، ٹھیک ہے. تو وہ کیسے انگیج کرتا ہے؟ وہ کچھ اپنی باتیں ایڈ کرتا ہے، اپنی سٹوریز اس میں ڈالتا ہے اپنی لائف کی، اور وہ بالکل ایک پیٹرن کو فالو نہیں کرتا، وہ بڑا کریٹیو انداز سے بات کرتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے جب آپ کسی کا لیکچر سنتے ہیں، کسی ایک ٹیچر کا لیکچر سنتے ہیں جو بالکل ہی جو ہے وہ سائنٹیفک طریقے کا ہوتا ہے، وہ صرف اپنا وہ فالو کرتے ہیں جو ان کا سلیبس ہوتا ہے، اور وہ اس میں کوئی عام زندگی سے جو ہے وہ ایگزامپلس اگر ایڈ نہیں کرتے ہیں تو آپ کو وہ بڑا ہی روکھا سا لیکچر لگتا ہے. لیکن اگر دوسرے کوئی ٹیچر ہیں آپ کے اور وہ اس میں عام زندگی سے بھی اور بہت ہی کریٹیو انداز سے اور ڈفرینٹ ایگزامپلس اور ڈفرینٹ طریقے سے آپ کو لیکچر ڈلیور کرتے ہیں تو وہ آپ کو زیادہ اچھا سمجھ میں بھی آ جاتا ہے اور آپ اس کو یاد بھی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ایک تو پبلک اسپیکنگ اسکلس آپ کے اندر اچھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. اور اس میں سب سے بڑی بات یہی ہے کہ آپ کانفیڈنٹ آپ کے اندر ہوگا، آپ کے اندر کانفیڈنس ہوگا تو آپ کو یہ مسئلہ نہیں ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم لوگوں کے سامنے جا کے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، بالکل ہمارے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور ہم بات چیت نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہمیں ایک اسٹیج فرائٹ یا فوبیاز بھی ہوتے ہیں، تو یہ ہماری اسپیکنگ اسکلس خاص طور پہ پبلکلی میں ایک مشکل بنتے ہیں. اب آ جاتا ہے ٹون آف وائس. ٹون آف وائس میں یہاں پہ آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے اگر میں آپ سے پوچھوں تو ٹون آف وائس کا کیا مطلب ہوگا اس میں؟ ٹون آف وائس میں یہاں پہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی آواز جو ہے وہ بہت اچھی ہونی چاہیے، اس میں نہ کسی قسم کا طنز ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، نہ ہی کسی قسم کا غصہ ہونا چاہیے، نہ ہی کسی قسم کی شرل قسم کی آواز ہو اس کے اندر. اس میں یہاں پہ بھی یہ بات آ جاتی ہے کہ آپ کی وائس تو اچھی ہے لیکن آپ کا مائک یا آپ کا جو اکوپمنٹ ہے وہ خراب ہے، تو وہ بیچ میں اگر سیٹیاں بجا دیتا ہے، وہ عجیب سی کر کے آواز آتی ہے اور سب لوگ اپنا کان بند کر دیتے ہیں، تو وہ چیز بھی اس کے اندر آ جاتی ہے. تو جب آپ اپنی گفتگو کر رہے ہوں، جب آپ بات کر رہے ہوں، جب آپ پریزنٹ کر رہے ہوں تو آپ نے کس طرح سے پریزنٹ کرنا ہے؟ پولائٹلی پریزنٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، کام ہو کے پولائٹلی آپ پریزنٹ کریں گے اپنی پریزنٹیشن جو آپ دیں گے، ٹھیک ہے. اچھا، آپ کی وائس میں اگر آپ کو کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی، ٹھیک، یا آپ دکھی ہیں اور کسی بھی وجہ سے پریزنٹیشن دینے سے پہلے آپ گئے اور کوئی وجہ ہو گئی، کوئی واقعہ ہو گیا اور آپ تھوڑے دکھی ہو گئے، تو اب آپ کی وائس میں وہ چیز دکھائی نہیں دینی چاہیے، ٹھیک ہے. آپ نے اس طرح سے پریزنٹیشن دینی ہے کہ آپ کی وائس ایک ہی ٹون میں رہے، صحیح، کبھی اوپر بھی نہ جائے زیادہ، بالکل نیچے بھی نہ جائے، اور کام ہو اور لوگوں کو سنائی دے. اگر وہاں پہ مائک نہیں ہے تو آپ کی وائس اتنی اونچی ہونی چاہیے کہ آخری روم میں آخر میں بیٹھا ہوا بندہ جو ہے وہ بھی آپ کی وائس سن سکے، صحیح. اور کیا آ سکتا ہے وائس کے اندر؟ کچھ آئیڈیا ہے آپ لوگوں کو؟ ہم یہاں پہ وائس پریکٹسز نہیں کرتے، لیکن کچھ لوگ اپنی وائس کی پریکٹس بھی کرتے ہیں. جو پیپل ہوتے ہیں جو پروفیشنلی پریزنٹیشنس دیتے ہیں یا پروفیشنلی پبلک اسپیکرس ہوتے ہیں، تو دے آلسو ہیو ایکسرسائز فار دیئر وائسز، صحیح. دوسرا، ایون اگر فزیکل کلاس ہو رہی ہوتی تو میں آپ کو ایک بتا بھی دیتی ایکسرسائز، عام آپ بھی کر سکتے ہیں. تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا اپنی پروناؤنسیشن کو پریکٹس کریں گے، ٹھیک ہے. ٹون آف وائس میں آپ کا ایک پروناؤنسیشن بھی آ جاتا ہے.
آپ کے کون کون سے لفظ کیسے بولے جائیں گے, کیسے پروناؤنس کیے جائیں گے, ٹھیک ہے, ان کو کس حساب سے بولنا ہے. اگر میں اب پریزنٹیشن دینے آ رہی ہوں اور میں یوں سلائڈ کو پڑھنا شروع کر دوں, پریزنٹیشن اسکلز آر دی ایبلٹیز ون نیڈس ان آرڈر ٹو ڈیلیور دا کمپیلنگ, انگیجنگ, انفارمیٹیو, ٹرانسپورٹیو. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ نو میم. ہے نا؟ تو یہ بالکل نہیں ہے, آپ نے دیکھ کے پڑھنا نہیں ہے سلائڈ کو, ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کو یاد ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اگر آپ کو یاد ہوگا تو آپ پھر ایزیلی جو ہے وہ بار بار سلائڈ کو نہیں دیکھیں گے, بار بار آپ کی وائس جو ہوگی وہ ٹوٹے گی نہیں, ٹھیک ہے. ٹوٹ جاتی ہے نا, مطلب آپ یاد کرنے لگتے ہیں تو وہ ٹوٹ گئی وائس آپ کی اس طرح سے, مطلب آپ کی ٹون جو ہے وہ جا رہی تھی, وہ بہت اچھی جا رہی تھی, ایسے جا رہی تھی. کہ presentation skills are the abilities one needs in order to پھر آپ چپ ہو گئے, اب یاد کر رہے ہیں ذہن میں, پھر آپ ڈھونڈ رہے ہیں, اور اگر کوئی کمپیوٹر کا مسئلہ ہو گیا اور سلائڈ آگے پیچھے ہو گئی تو پھر امبیرسمنٹ ہو جائے گی اور زیادہ. صحیح, ٹھیک, یس میم. اوکے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا ایک ردھم رکھنا ہے وائس میں, ٹھیک ہے. ردھم رکھنا ہے, جیسے جس سانس آپ کی نہیں پھولنی چاہیے بار بار, ٹھیک ہے. آپ کی ردھم نہیں ٹوٹنا چاہیے. ردھم جیسے ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا, اگر میں سناؤں آپ کو یہ دوبارہ لائن تو آپ نے ایسے پڑھنا ہے اس کو. Presentation skills are the abilities one needs in order to deliver compelling, engaging, informative, transformative, educational, enlightening and instructive presentations. آیا سمجھ میں؟ یس میم. ٹھیک, اوکے. تو یہ آپ کی وائس میں آ گیا. اب کسی کو وائس میں ہمیں کیا کیا رکھنا ہے؟ ایک تو ہماری وائس, اگر ہمیں غصہ آیا ہوا ہے یا ہم سیڈ ہوئے ہیں تو ہم نے اپنی غصہ اور اپنا سیڈنس جو ہے وہ نہیں دکھانا وائس کے ذریعے, ٹھیک. دوسرا, ہمیں اس کی ردم جو ہے وہ اپنی وہ ایک رکھنی ہے, ٹون برقرار رکھنی ہے, صحیح. اور ہم نے جو ہے وہ اپنی وائس کو ٹوٹنے بھی نہیں دینا, ٹھیک. اور اس کا جو پیس ہے وہ بھی برقرار رکھنا ہے. پیس میں وہی بات آ رہی تھی کہ مطلب نہ ایک دم سے اونچی کر دینی ہے, نہ ایک دم سے نیچے کر دینا ہے, یا ایک دم سے جیسے آتے ہیں کچھ بچے آتے ہیں اور وہ پریزنٹیشن دینا شروع کرتے ہوتے ہیں, پریزنٹیشن اسکلز آر دی ایبلٹیز ون نیڈز ان آرڈر ٹو, اور پھر رک جاتے ہیں. مطلب انہوں نے آیا اور پورا پیراگراف سنایا اور بس جیسے یاد کیا ہوا ہے ٹو کا ٹیبل, اور وہ سنا کے جو ہے وہ ہٹ گئے. تو پھر وہ اچھی تو نہیں لگ رہی نا. اچھا لگ رہا ہے؟ نو میم. اوکے. اب پھر ہم آتے ہیں, ہمارے پاس آتے ہیں اس والے کیٹیگریز میں کہ باڈی لینگویج. کچھ آئیڈیا ہے باڈی لینگویج کیا ہوگا پریزنٹیشن اسکلس کے لیے؟ باڈی لینگویج ویسے تو کس میں آتی ہے؟ جی جی, نان وربل کمیونیکیشن میں آتی ہے نا. تو باڈی لینگویج میں آپ کا کیا آئے گا اگر اس کی بات کی جائے تو؟ میم باڈی لینگویج ایک تو ورڈنگ کے حساب سے یوز کرنی چاہیے, جو جیسا ورڈ ہو اسی وے میں جو ہے ہمیں باڈی لینگویج یوز کرنی چاہیے. اوکے, میم ہاتھوں کے جسچر وغیرہ کو چینج کرنا چاہیے چلتے چلتے یا ایسے. ویری گڈ. اور فیس ایکسپریشنس بھی جو ہے ایک باڈی لینگویج میں آتے ہیں, اور ہینڈ کی موومنٹ بھی جو ہے. اوکے, اور بھی تو آتا ہے, بہت کچھ آتا ہے, اور بتاؤ. ہمیں آئی کانٹیکٹ برقرار رکھنا ہوگا. آئی کانٹیکٹ برقرار رکھنا چاہیے, صحیح. اور اوکے, سب سے پہلی جو آپ کی باڈی لینگویج جو آتی ہے اس میں سب سے پہلے کیا اپیرنس نہیں آئے گا؟
प्रेजेंटेशन देने जाते हैं तो क्या कैसे बन के जाते हैं, कुछ आइडिया है? आप सबने सही डिसेंट बताया बन के, जी, क्या बन के जाते हैं? बोलिए। तैयार होके मैम, डिसेंट बन के, और फॉर्मल ड्रेस में जाते हैं। फॉर्मल ड्रेस में जी। सही। तो फॉर्मल ड्रेस क्या होता है? जब भी आप प्रेजेंटेशन देने जाएंगे तो कोशिश करेंगे सबसे पहले नहा धो लें, ठीक है, ब्रश कर लें, टीथ वगैरह बल्कि 2-3 दफ़ा और कर लें, ठीक है। और बहुत मतलब आपके बाल वगैरह अच्छे कटे हुए होने चाहिए सबसे पहले। अगर आपके मतलब जाहिर सी बात है कि अगर आपके बाल अच्छे नहीं कट हुए तो उनको भी सेट करवा लें अपना, और जो भी मतलब है नाखून वगैरह भी अपने काट वाट लें। और बहुत, क्योंकि पीपल डू चेक दीज थिंग्स, सही है। सबसे बड़ी बात है कि बॉडी लैंग्वेज, यू गाइस आर राइट, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है, और उसमें आपका जो है वो हम सारे जेस्चर्स जो हैं वो उसमें जो है वो आते हैं। सबसे बड़ी बात आपकी अपीयरेंस की आती है। अपीयरेंस में यानी आप के बाल नहीं बड़े में होने चाहिए, आपके बाल एक अच्छे कट में होने चाहिए, अच्छे तरीके से उनको आपने सेट किया हुआ हो, नाखून आपके कटे में हों, बूट्स आपके पॉलिश हों, ठीक है। आपने फॉर्मल ड्रेसिंग की हुई है, चाहे वो ईस्टर्न है चाहे वो वेस्टर्न है, दोनों आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अब अच्छी कैसे होगी कि वो धुली भी हो, इस्त्री हुई भी हो, ठीक है, प्रेस्ड हो, उस पर कोई दाग धब्बे निशान ना हो, सही। और अगर आपके पास अच्छा सा परफ्यूम है तो वो भी लगा लें, लेकिन ऐसा परफ्यूम लगाएं कि बाकी क्लास जो है या बाकी जो प्रेजेंटेशन वाले लोग हैं वो उससे जो है वो बेहोश ही ना हो जाए, ठीक है ना। तो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट वन शुड कंसिडर when you are preparing yourself for a presentation or an interview। तो अपने आप को हमेशा इस चीज़ के लिए तैयार रखा करें कि आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो सिर्फ आपके बोलने पे नहीं आ रही, आपकी बॉडी लैंग्वेज जब आती है तो बॉडी पे जो आपने रखा हुआ है ना सामान अपना, आपके कपड़े हो गए, आपके बाल हो गए, आपके जूते हो गए, जो चीज़ आप कैरी कर रहे हैं, ये सब चीज़ें जो हैं वो उसी बॉडी लैंग्वेज के अंदर आती हैं, सही। तो अब हमने क्या किया, हमने प्रेजेंटेशन के लिए जाना है, ठीक है। हमने हमारे बाल अगर बढ़े हुए थे, हमें पता है कि 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद हमारी प्रेजेंटेशन है, तो हम सबसे पहले जाके जो है अपने बालों की कटिंग करवा लेंगे, ठीक है। फिर नाखून वगैरह भी काट लेंगे और अच्छे तरीके से हो जाएंगे, अपने कपड़े सेट करवा लेंगे उसी वक्त। अब अक्सर ये होता है कि मैं प्रेजेंटेशन के लिए तैयार तो था बिल्कुल, और ना क्या हुआ कि लाइट चली गई तो मैं जीन्स पहन के आ गया। और जीन्स का भी ये हाल है कि ठीक है जीन्स को ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आपको मालूम है कि जीन्स को भी इस्त्री की ज़रूरत होती है। मैंने देखा है लोगों को, पीपल डोंट इवन प्रेस देयर जीन्स, जो कि बेवकूफ़ी है, और नज़र आ जाता है कि भाई क्या हाल है। कैजुअल वेयर है ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने बिल्कुल उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देना है। तो जीन्स पहनना या फिर जोगर्स पहनना या फिर टी शर्ट्स पहनना, और शलवार कमीज़ में भी जो फैशन वाला शलवार कमीज़ होता है आपका, जैसे वो 9-9 10-10 मीटर बड़ी शलवारें और 12 फिट लंबी कमीज़ें और छोटी कमीज़ें, ये टाइप की चीज़ें जो हैं, और कलरफुल ड्रेसिंग जो है, ये आपकी प्रेजेंटेशन देने के लिए कपड़े में शुमार नहीं होती, ठीक। आपने अगर शलवार कमीज़ पहननी है तो आप सिंपल शलवार कमीज़ पहनेंगे, और उसके कलर कौन से आपके पास लगता है कि सूटेबल कलर्स होंगे, जल्दी बताइए। वाइट एंड ब्लैक मैम। वाइट एंड ब्लैक। वाइट एंड ब्लैक और स्काई ब्लू। गुड। अच्छा, मैंने एक चीज़ ये भी देखी है कि अगर हम किसी को कहते हैं कि तुम अच्छा सिल्क नहीं आप पहन सकते हैं, ठीक है,
सिल्क टाइप का कपड़ा, ऐसा कपड़ा जो शाइनी दे रहा हो, ठीक है भाई। वो शादी में बनवा लिया था भाई की, तो 3 पीस में हम वो भी पहन के आ जाते हैं कि भाई आज प्रेजेंटेशन है, और वो शाइन मार रहे हैं। वो तो आपने भाई की शादी के लिए बनवाया था ना, तो एक इन्वेस्ट कर लें अच्छे 3 पीस सूट में, ठीक है। तो वो शाइनिंग किस्म की जो चीज़ें होती हैं, जो कपड़ा होता है, वो आप नहीं पहन सकते। लाइट कलर्स, अब लाइट कलर्स में लाइट पिंक रंग का कपड़ा ना पहन लीजिएगा, ठीक है। हाँ, ड्रेस पैंट में वो शर्ट आप लाइट पिंक पहन सकते हैं, लेकिन अगर आपने ऊपर ब्लैक या ग्रे से उसको किया हुआ हो, आपने कॉन्ट्रास्ट किया हुआ हो। लेकिन शलवार कमीज में जो आपके पास सेफ कलर्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। ग्रेस हो गए, ब्लैक हो गया, वाइट्स हो गए, ठीक है। सिंपल कट होना चाहिए, उसके ऊपर आप अपनी वेस्ट कोट पहन सकते हैं, उसके ऊपर कोट भी पहन सकते हैं, लेकिन वो जाहिर सी बात है अगर गर्मी होगी तो तब आप पहनेंगे, वरना आप नहीं पहनेंगे। तो सिंपल है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने देखी थी कि कुछ लोग शॉल्स पहन लेते हैं उसके ऊपर। शॉल अपनी जगह ठीक है, लेकिन वो प्रेजेंटेशन के लिहाज से नहीं आती, ठीक है। सर्दी है या जो भी है तो आप कोई अच्छा सा स्वेटर पहन लें। अब वो रेड कलर का स्वेटर ना पहन के आए उसके ऊपर, तो जाहिर सी बात है मैम अदरक तो पहन सकते हैं ना? जी बोलिए। मैंने कहा अजरक तो पहन सकते हैं ना? नहीं, वो फॉर्मल वेयर में नहीं आता, अनलेस एंड अनलेस कि आप जो है वो सकाफती कोई बात हो रही हो, जैसे कि सिंध डे मनाया जा रहा हो, या सचल सरमत से रिलेटेड कोई बात हो, कोई भी चीज़ जिसका सिंध या अजरक की सकाफत से लेना देना हो, तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फॉर्मल प्रेजेंटेशंस देने जा रहे हैं जिसका इससे नहीं है, तो ना आप पगड़ी पहन सकते हैं, ना आप अजरक पहन सकते हैं, ना आप वो अपनी जो पठान वाली आपकी टोपीज़ होती हैं वो जो पहनते हैं गरम वाली, वो इस टाइप की चीज़ें आप नहीं पहन सकते, क्योंकि ये आप प्रेजेंटेशंस देने जा रहे हैं ना, तो आपने एक फॉर्मल वेयर करना है। ज़्यादातर तो शलवार कमीज़ भी अलाउ नहीं होता बहुत सी जगहों पे, लेकिन अगर कहीं अलाउ है तो मैं उस लिहाज से आपको दोनों बता रही हूँ। आपको नहीं बताता कोई भी कि शलवार कमीज़ में अगर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो हमने क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना। अब मैं हमारी अपने उसमें मैंने देखा था कि देयर वाज अ प्रेजेंटेशन गोइंग ऑन एंड वन पर्सन वोर द वो जो कायदे आज़म शेरवानी नहीं पहनते, वो पहन के आ गए थे। तो हमारे टीचर वाज लाइक दैट कि नहीं आपको ये नहीं पहना। तो उसने कहा ये तो कौमी है, लेकिन फिर भी सर ने कहा था कि नहीं, दिस इज़ नॉट, कि अनलेस एंड अनलेस कि मैं तुमसे ये प्रेजेंटेशन ले रहा हूँ कि पाकिस्तान किसने बनाया और क्यों बनाया, यू शुडंट बी वेयरिंग सच ड्रेसेस। सही, पाकिस्तानी वेयर में समझ में आ गया आपको क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना? यस मैम। अच्छा, अब हम फॉर्मल वेयर में, अगर हम वेस्टर्न वेयर में जाते हैं तो अब आप कोई बताएगा कि उसमें क्या क्या पहन सकते हैं और क्या क्या नहीं पहन सकते? कुछ आइडिया? फॉर्मल वेयर में भी आपने ये करना है कि आपके पास एक अच्छा सा, हमेशा अच्छी टाइस होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास हमेशा अच्छा, शूज़ में कभी आपने वो नहीं पहनी, वो जो खेड़ होती है वो नहीं पहन सकते आप, ठीक है। जॉगर्स आप नहीं पहन सकते, ठीक है। कलरफुल सॉक्स यानी मोज़े आप नहीं पहन सकते, ठीक है। आपके पास जो मोज़ों की कलर्स हैं वही जो हैं ब्लैक, वाइट, ग्रे, इस तरह के, ठीक है। उनमें कोई कार्टून्स नहीं बने हुए होने चाहिए, ठीक है। इस टाइप की चीज़ें आप नहीं पहन सकते। सिंपल आपके जो अच्छा हील वाले जूते, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, नहीं पहन सकते। अगर आप लड़कों के साथ तो हील वाले शूज़ बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। अगर लड़कियां भी पहनती हैं तो उसमें वो टक 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 वाली आवाज़ नहीं आनी चाहिए। ये बहुत बुरा इम्प्रेशन पड़ता है कि आपने हील पहनी हुई और आप चल रही हैं और पूरा जहां देख रहा है कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, ठीक है। अच्छा, तो जब आप कोट पैंट अपना लेंगे, 3 पीस सूट आपने ले लिया, आपका 3 पीस सूट एक अच्छा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। सिंपल ऐसा कि भाई वो शादियों वाला नहीं होना चाहिए जो आपने भाई या बहन की शादी पे बना लिया था और आपने कहा कि बस अब मैं जो भी प्रेजेंटेशन या इंटरव्यू देने जाऊंगा
تو میں یہ پہن کے جاؤں گا، وہ آپ نہیں پہن سکتے. ٹھیک ہے، صحیح. آپ نے سمپل ہونا چاہیے اس کا آپ کوٹ پینٹ، اور اس کے کلرز بھی جو ہیں وہ ڈارک کلرز میں ہونے چاہیے. گرے ہو گیا، ڈارک گرے ہو گیا، بلیو ہو گیا، بلیک ہو گیا. سب سے سیف یہی ہوتا ہے کہ بلیک لے لیں. لیکن صحیح ہے، اب ہر کوئی کو بلیک یا تو پسند بھی نہیں ہوتا اور لوگ پریفیئر بھی نہیں کرتے، تو پھر آپ گرے ٹون میں لے سکتے ہیں، ڈارک گرینس میں لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس میں صرف آپ کوٹ میں جا سکیں گے ڈارک گرین میں. اب آپ اس کی جو پینٹ مت پہن لیجیے گا ڈارک گرین میں، تو وہ بہت ہی عجیب سا لگے گا کہ آپ ہاکی کھیلنے آ رہے ہیں یا کرکٹ کھیلنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے آپ کو سیف ڈریسنگ کی طرف بھی جانا پڑتا ہے جب آپ اپنی پریزنٹیشن دے رہے ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے، سیف ڈریسنگ آپ کی زیادہ تر جو ہوتی ہے اس میں سب سے زیادہ یہی ہوتا ہے کہ آپ بلیک کلر میں لے لیں یا گرے کلر میں لے لیں. گرلس کی بات آتی ہے تو گرلس جو عبایا پہنتی ہیں یا حجاب کرتی ہیں، تو دونوں صورتوں میں آپ کے جو حجابس ہونے چاہیے وہ اتنے کلرفل نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، یا ان میں اتنے سارے وہ چیزیں نہیں لگی ہوئی ہونی چاہیے، وہ جو لیسز ہوتی ہیں یا ایسے جھومر ٹائپ کی چیزیں ان میں لگی ہوئی ہوتی ہیں. تو اس ٹائپ کی چیز آپ نہ پہنیں کہ جو آپ کی طرف آپ کے مطلب لوگ آپ کی سننا بند، مطلب آپ کی سنے نہیں پریزنٹیشن، اور آپ کے عبائے میں کی جو لیسز ہیں یا ان کے جھالرس ہیں یا ٹسلس ہیں یا ٹیسلس ہیں ان میں الجھے رہیں اور دیکھتے رہیں، اور آپ خود بھی پریشان ہوتی رہیں کہ میرا کہیں جو ٹیسل ہے وہ اس سے تو نہیں اٹک گیا یا میری لیس اس سے تو نہیں اٹک گئی. تو اس طرح سے سملرلی جب لڑکیاں جو نہیں پہنتی عبایا یا جو نہیں پہنتی حجاب، تو ان سے بھی یہی ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ سمپل اگر شلوار قمیض پہن رہی ہیں تو بھی بالکل سمپل ڈریس ہونا چاہیے. اس میں اتنا زیادہ چیزیں جو ہیں وہ نہیں لگی ہوئی ہونی چاہیے، زیادہ کڑھائی ایسی نہیں ہوئی ہوئی ہو جو کہ نظر آ رہی ہو. اب عبایا پہن رہی ہیں، آپ کا دل کر رہا ہے آپ پہنیں، اس پہ کڑھائی ہونی چاہیے تو ٹھیک ہے، اسی کلر کی ہو جائے، سمپل ہو، نظر نہ آ رہی ہو، لائٹ نہ پڑ رہی ہو اس کے اوپر. تو اس ٹائپ کی چیزوں کو آپ نے اوائڈ کرنا ہوتا ہے جب آپ پریزنٹیشن دینے جا رہے ہوتے ہیں. گرلس کا بھی یہی ہے کہ آپ کے ناخن کٹے ہوئے ہونے چاہیے. اگر آپ نیل پالش لگاتی ہیں تو نیل پالش لگائیے، بالکل لگائیے، لیکن وہ ایسی وہی کلرفل نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ سمجھتی ہیں کہ میں ریڈ لپسٹک اور ریڈ نیل پالش لگا کے پریزنٹیشن دینے جاؤں گی تو یہ اچھا امپریشن نہیں پڑے گا. لائٹ کلر کا آپ میک اپ کر سکتے ہیں، لائٹ نیل پالش بھی لگا سکتے ہیں، کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ جب آپ پریزنٹیشنس کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ خالی پریزنٹیشن نہیں دے رہے ہوتے، آپ اپنے آپ کو بھی پریزنٹ کر رہے ہوتے ہو. ٹھیک ہے، جب آپ اپنے آپ کو پریزنٹ کرو گے تو لوگ آپ کو دیکھ ہی رہے ہوں گے، تو جب وہ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے تو آپ اس کے مارکس ہوتے ہیں آپ کے، آپ نے کیسے کپڑے پہنے، کیسے آپ دکھ رہے ہیں، کیسا آپ چل رہے ہیں، یہ سب چیزیں اس میں آتی ہیں، اس میں نوٹ کی جاتی ہیں. اکثر لڑکے لڑکیاں ہوتے ہیں جو کانوں میں بالیاں پہن رہے ہوتے ہیں یا نوز میں انہوں نے رنگ پہنا ہوا ہوتا ہے، تو یہ ایڈوائس ہے کہ جب آپ پریزنٹیشنز دینے جا رہے ہوں تو اس قسم کی چیزیں اتار کے جائیں گھر پہ. ٹھیک ہے، یہ پھر وہی ایک آپ لوگ ان میں زیادہ دھیان دیں گے بنسبت آپ کی پریزنٹیشن کے اوپر. یس میم، اینڈ چوڑیاں بھی. جی بالکل، چوڑیاں ہو گئیں، مہندی نہیں لگی ہوئی ہونی چاہیے لڑکیوں کے ہاتھوں میں، بہت برا امپریشن پڑتا ہے کہ جب آپ چوڑیاں اور بریسلیٹس اگر آپ نے پہنا ہے تو سمپل ایک بریسلیٹ پہن لیں، اس میں وہ جھن 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 نہ کر رہا ہو کہ آپ مطلب ہر ایک اس وہ جھن جھن میں ہی جو ہے لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ انوالو کر لیں. بوائز کی بہت ہی عجیب قسم کی ہیئر کٹنگ ہوئی ہوئی ہوتی ہے آج کل. ٹھیک ہے، فیشن ہے، صحیح بات ہے، ہم سبھی کرتے ہیں، لیکن اس کو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس عجیب کٹنگ کو بالکل نظر نہ آ رہی ہو، آپ اس کو پن کر کے پیچھے بالکل جیل کے ساتھ جو ہے نا 3-4 پنے لگا کے بیک سائڈ پہ کر دیں، اور تاکہ بالکل ایک فارمل لک آ جائے آپ کی. اور کوشش کریں کہ جب آپ کا اگر ایسا آ رہا ہے پریزنٹیشن کا کوئی
فارمل ایونٹ آ رہا ہے تو اپنی اس طرح کی کٹنگس کو تھوڑا یا تو گرو کر لیں تاکہ وہ ایک اچھی لک آ جائے، آپ کی ایک اچھی پریزنٹیبل قسم کی لک آ جائے. اور اگر یہاں پہ تو خیر کوئی ٹیٹوز وغیرہ نہیں بناتا، لیکن اگر آپ کے ٹیٹوز وغیرہ ہوں تو ان کو بھی لوگ چھپا لیتے ہیں، زیادہ تر میک اپ ویکپ لگا کے اس کو چھپا لیتے ہیں. یہ بھی ایک اس میں بات ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہی آپ یو ول گیٹ ڈسٹریکٹیڈ بائی دیز تھنگس. تو آپ نے جب گرلس کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ کے شوز بھی نارمل کلر کے ہونے چاہیے، بلیک ہو جائیں، براؤن ہو جائیں. وہ شادی والی جوتے آپ نے پہن کے نہیں آنے، ٹھیک ہے. اور آپ عام لائف میں جیسا بھی ابایا پہن رہی ہیں، جیسے بھی کپڑے پہن رہی ہیں، ٹھیک ہے، نو بڈی از اسٹاپنگ یو. بٹ وین یو آر گوئنگ فار اے پریزنٹیشن اینڈ یو آر گیونگ پریزنٹیشنس، تو آپ کا جو ڈریس ہے وہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے. اگر آپ اپنے ڈریس سے ہی کسی کو پہلے ہی پریشان کر دیتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ کیا پہنا ہوا ہے انہوں نے، چاہے بوائے ہو چاہے گرل ہو، تو ظاہر سی بات ہے وہ زیادہ تر آپ کو ایک بہت برا امپریشن بھی پڑ جاتا ہے بعض اوقات. اگر ایک لڑکا ہے جو بالکل بھی اس طرح کا فلیشی قسم کے کپڑے پہن کے آ گیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے لوگ اس کو سیریس نہیں لیں گے. وہ کہیں گے کہ ہی از ناٹ سیریس اور شی از ناٹ سیریس فار دس پریزنٹیشن. ابھی تو ہم چلیں گے اسکول اور کالج لیول کی بات کر رہے ہیں، اس لیول کی پریزنٹیشنس ہیں. لیکن جب آپ اپنے کام میں جا کے یہ پریزنٹیشن دیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے آپ کی کمپنی کو بھی اس میں مسئلہ کریٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اینی کوسچن؟ میک اپ بھی اگر جب آپ کرتے ہیں تو وہ اتنا فلیشی نہیں ہونا چاہیے. وہ جو آپ عجیب قسم کی آنکھوں میں لڑکیاں کر لیتی ہیں، وہ لمبے سے راکٹ لگا کے، نہیں اس قسم کا آئی لائنر وغیرہ آپ مت